بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو اسے پھر یہ تین معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ سب سے پہلا معجزہ یہ ہے، محترم ناظرین، ذرا تصور کریں ایک عام سی خاموش سی ذمہ داریوں میں دبی ہوئی شادی شدہ عورت جسے دنیا شاید معمولی سمجھتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اللہ کی نگاہ انتخاب اس پر ٹھہر جاتی ہے اور پھر اس کی زندگی میں ایسے تین واقعات ہوتے ہیں، ایسے تین معجزے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ذرا سا بھی غور کرے تو پوری روح کانپ اٹھے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کچھ عورتوں کو اللہ یوں چنتا ہے کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اللہ کی خاص نظروں میں آ چکی ہیں۔ ان کے گھروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے کوئی غیبی ہاتھ ان کی زندگی کو نئے راستے پر دھکیل رہا ہو۔ کبھی وہ عورت خود سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ قسمت نہیں ہوتی، یہ وقت کا کھیل نہیں ہوتا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ معجزے اور خاموش آوازیں ہیں، وہ اندرونی زلزلے ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ اور جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ایسے تین معجزے، ایسے تین راز ضرور ظاہر ہوتے ہیں جو نہ کتابوں میں لکھے ہیں، نہ عام لوگ جانتے ہیں، اور نہ کوئی مقرر نے بیان کرتا ہے، اور نہ ایسے معجزے ہر کسی عورت نے محسوس کیے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تین معجزے اللہ اپنی چنی ہوئی شادی شدہ عورت کو دکھاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تین معجزے کیا ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کیسے ظاہر ہوتے ہیں، اور کیوں ہر عورت کو نہیں ملتے۔ ان تینوں معجزوں کو جاننے کے بعد آپ حیران بھی ہوں گے اور شاید آپ پہلی بار سمجھیں گے۔ کہا اللہ جب کسی عورت کو چنتا ہے تو اس کی دنیا کی کہانی بدل جاتی ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ کو وہ تین معجزے بتانے جا رہا ہوں جو قسمت بدل دیتی ہیں، گھر بدل دیتی ہیں، زندگی بدل دیتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر روح بدل دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک عورت کی شادی کو 3 سال بیت چکے تھے، مگر لگتا تھا جیسے 3 صدیوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ عورت جس کا چہرہ کبھی ہنسی سے روشن رہتا تھا، اب ہر وقت تھکاوٹ اور دکھوں اور تانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ایک معصوم بیٹا تھا جو اس کی زندگی میں روشنی کی آخری کرن تھا، بس وہی ایک سہارا تھا جسے دیکھ کر وہ ٹوٹنے سے بچ جاتی تھی۔ سسرال اس کے لیے گھر نہیں، ایک میدان جنگ تھا۔ ساس اس کی ہر سانس میں نقص نکالتی، سسر کا چہرہ غصے کا پہاڑ بنا رہتا، اور ننھے تو جیسے اس کی آزمائش کی زندہ وجہ تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ یہ لوگ اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اسے اپنے شوہر سے ملتی تھی، وہ شوہر جس کے نام سے اس نے خواب بنے تھے۔ اب وہی نام اس کے لیے خوف کی علامت بن چکا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو دیواروں تک کانپ جاتی تھیں۔ اس نے کبھی پیار سے بات تک نہ کی، تنقید، گرج، طنز، بس یہی اس کی آرزو کی کہانی تھی۔ گھر میں کوئی کام ایسا نہیں تھا جو اس سے نہ لیا جاتا ہو۔ برتن وہ دھوتی، کپڑے وہ دھوتی، کھانا وہ پکاتی، اور پھر بھی تانے اس کے حصے میں ہی آتے۔ ایک دن وہ تھک کر ساری سوچیں سمیٹ کر میکے چلی گئی۔ ماں کے پاس بیٹھتے ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، امی 3 سال میں نے جتنی کڑواہٹ پی ہے نہ اتنی شاید کوئی دشمن بھی نہ دے، لیکن امی نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھر کے لوگ بدل گئے ہیں۔ وہ نندیں جو مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی تھیں اب میرے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ ساس سسر اب مجھے جھڑکتے نہیں، اور امی وہ شوہر جو گھر میں داخل ہوتے ہی طوفان بن جاتا تھا اب ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر کی آواز ہی ختم ہو گئی ہو۔ امی یہ سب کیسے ہوا، کیا بدل گیا؟ میں ڈر گئی ہوں امی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون سی تبدیلی ہے۔ اس کی ماں نے اس کی بات سنی اور پھر مسکرا کر بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ماں کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سکون تھا۔ بیٹی نے حیرانی سے پوچھا، امی آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ میری بات میں کیا خوشی ہے؟ مجھے بتائیں تو آخر ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ ماں نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولی، بیٹا جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے
تو 3 معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے گھر میں اندیکھی حفاظت کا اتر آنا۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو سب سے پہلا معجزہ جو اس کی زندگی میں اترتا ہے وہ ہوتا ہے اندیکھی حفاظت کا نزول۔ یہ عام حفاظت نہیں ہوتی، یہ ایسی خاموش، نرم مگر ناقابل شکست ڈھال ہوتی ہے جسے نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں نہ عقل سمجھ سکتی ہے، مگر اس کے اثرات پورے گھر پر محسوس ہونے لگتی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں مسائل آتے آتے رک جاتے ہیں، کچھ رشتے ٹوٹتے ٹوٹتے اچانک سنبھل جاتے ہیں، کچھ بیماریاں حملہ کرتی کرتی ایک دم ٹل جاتی ہیں، کچھ لوگوں کا غصہ، حسد یا نفرت اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس عورت کے انتخاب کی علامت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو چنتا ہے تو اس کے گھر کے دروازے پر انسانی محافظ نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ ایسی غیبی نگہبانی اترتی ہے جو ہر آنے والی آزمائش کو راستے میں روک لیتی ہے۔ وہ چیز جو بگڑنے والی ہو، بچے کی طبیعت، شوہر کا مزاج، گھر کی فضا، رزق کا سلسلہ، اچانک کسی اندیکھی مدد سے ٹھیک ہونے لگتی ہے، جیسے کسی نے بے آواز ہاتھ بڑھا کر گرنے والی چیز کو تھام لیا ہو۔ جو رشتہ بکھرنے کے قریب ہو، اللہ اسے جوڑ دیتا ہے۔ وہ دل جو سخت ہو چکے ہوں نرمی میں بدل جاتے ہیں، وہ زبانیں جو شکوے کرتی تھیں خاموش ہو جاتی ہیں، وہ قدم جو گھر کو چھوڑنے والے تھے پلٹ آتے ہیں۔ یہ وہ حفاظتی حصار ہے جو صرف اللہ لگاتا ہے، نہ اس کا نشان دکھائی دیتا ہے، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تبدیلی کہاں سے آئی، لیکن گھر میں رہنے والا بندہ اس سکون کو، اس بچاؤ کو، اس دیکھی اندیکھی ڈھال کو محسوس ضرور کرتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جن دلوں میں اس عورت کے لیے حسد ہوتا ہے، جن نظروں میں نفرت ہوتی ہے، جن زبانوں پر اس کا برا ہوتا ہے، اللہ انہی دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اچانک دشمنی کم ہو جاتی ہے، غیبت کرنے والے خاموش ہو جاتے ہیں، اور جنہیں تکلیف دینے کی خواہش ہوتی ہے وہ خود بخود رک جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر ایسے اچھے اتفاق اس گھر میں بار بار کیوں ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ سب اس غیبی دیوار کا اثر ہوتا ہے، وہ دیوار جو اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کے گھروں کے گرد قائم کر دیتا ہے۔ یہ پہلا معجزہ ہے جو اعلان کرتا ہے کہ اس عورت کو اللہ نے چن لیا ہے اور اب وہ اس کی حفاظت میں ہے۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو 3 معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ نمبر 2، نظر انتخاب بدل جانا۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو دوسرا بڑا اور حیرت انگیز معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر انتخاب بدل جاتی ہے۔ یہ تبدیلی عام تبدیلی نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کے اندر ایک نئی روشنی اترتی ہے۔ ایسا نہیں کہ باہر کی دنیا اچانک بدل جاتی ہے، نہیں، بلکہ دل کے زاویے، سوچ کے رخ اور ترجیحات کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی کمزوریوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے جو غلطیاں اسے معمولی لگتی تھیں، اب وہی غلطیاں اس کے دل میں چبھن بن کر محسوس ہوتی ہیں۔ پہلے جو باتیں چلو رہنے دو کی طرح نظر آتی تھیں، اب وہی باتیں دل پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ یہ دل کی اصلاح کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا آغاز جو انسان خود بھی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یہ معجزہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کپڑے نہیں بدلتی، گھر کا نقشہ نہیں بدلتی، زیور نہیں بدلتی، وہ خود بدلنے لگتی ہے۔ اس کے اندر ایک خاموش مگر گہری جنگ شروع ہو جاتی ہے، اپنی خواہشات کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنی کمزوریوں کے خلاف۔ پہلے جو گناہ اسے میٹھا لگتا تھا، اب وہی گناہ اس کے دل کو جلانے لگتا ہے۔ گناہ کے لیے جو دل پہلے بہانوں کی تلاش کرتا تھا، اب اسی گناہ کے قریب جاتے ہوئے کانپنے لگتا ہے۔ وہ ہاتھ جو کبھی بے فکری سے کسی غلط راستے کی طرف بڑھ جاتے تھے، اب ہچکچانے لگتی ہیں۔ وہ زبان جو کبھی غصے اور سختی میں بے قابو ہو جاتی تھی، اب بولنے سے پہلے سوچنے لگتی ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہوتی ہے جس کا احساس پہلے اندر
پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کا نور پورے وجود پر پھیل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی کے سمجھانے سے نہیں آتی۔ خامن سمجھائے، ماں سمجھائے، بہنیں سمجھائے، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ خود کسی شادی شدہ عورت کو اپنی خاص قربت کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس کے دل کی کھڑکی پر ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ تبدیلی نہ نصیحت سے آتی ہے، نہ کتاب سے، نہ لیکچر سے، یہ خالص اللہ کی نظر رحمت کا اثر ہوتی ہے۔ پھر وہ عورت دیکھتی ہے کہ جو چیز پہلے اس کی ترجیح تھی اب وہ غیر اہم ہو چکی ہے۔ اب اسے دنیا کی چمک میں کشش نہیں رہتی، اب اسے دوسروں سے مقابلہ کرنے کی فکر نہیں رہتی، اب اسے یہ نہیں لگتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے فکر یہ لگتی ہے کہ اللہ کیا کہے گا۔ اس کا دل پاکیزگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو چنتا ہے تو وہ اس کے اندر گناہ سے نفرت، نیکی سے محبت اور دل میں خوف خدا کی ایسی روشنی ڈال دیتا ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو 3 معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ نمبر 3، دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو تیسرا اور سب سے حیران کن معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا۔ یہ معجزہ اتنا باریک، اتنا خاموش اور اتنا روحانی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اسے پہچان ہی نہیں پاتے، لیکن جس عورت پر یہ معجزہ ہوتا ہے وہ خود حیران رہ جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کن نادیدہ طریقوں سے مداخلت کر رہا ہے۔ عام لوگ سمجھتی ہیں کہ دعا قبول ہو جانا ہی سب سے بڑا کرم ہے، مگر اللہ کے خاص بندوں کے لیے ایک بڑا کرم یہ بھی ہے کہ ان کی غلط دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہی معجزہ اس منتخب عورت کی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی جذبات میں کچھ ایسا مانگ لیتی ہیں جو بظاہر اس کے لیے فائدہ مند لگتا ہے، کوئی رشتہ، کوئی خواہش، کوئی دنیاوی سہولت، کوئی مالی فائدہ، کوئی نفع دینے والا فیصلہ، مگر جس کے اندر روحانی نقصان چھپا ہوتا ہے۔ ایسے لمحات میں اللہ اسے مانگنے دیتا ہے۔ وہ روتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، التجائیں کرتی ہے، مگر اللہ خاموش رہتا ہے۔ اسی یہ خاموشی سزا نہیں لگتی، مگر وقت گزرنے کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ خاموشی اصل میں حفاظت تھی۔ اسی کو کہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا۔ جب اللہ کسی عورت کو چن لیتا ہے تو وہ اس کی ہر دعا کو اس طرح سنبھالتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی ضد کو سمجھ کر اسے نقصان سے بچاتی ہے۔ بچہ ضد کرے تو ماں فوراً نہیں دیتی، انتظار کرواتی ہے، سمجھاتی ہے، یا بات بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ معجزے 3 طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 1، غلط دعا رد کر دی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتی ہے یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، یا اللہ یہ کام ہو جائے، اور وہ نہیں ہوتا۔ وہ روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، سمجھ نہیں پاتی کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا اس کی دعا ناقابل قبول ہے۔ مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہا اللہ اسے آنے والی مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اگر وہ چیز مل جاتی تو اس کی زندگی بگڑ سکتی تھی، گھر ٹوٹ سکتا تھا، دل زخمی ہو سکتا تھا، ایمان کمزور پڑ سکتا تھا، یا نفس و غرور میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوتا ہے اللہ نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اللہ معجزے 3 طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 2، صحیح دعا کی صحیح وقت پر قبول کیا جاتا ہے۔ قبولیت کا معجزہ اس طرح سامنے آتا ہے کہ وہ جو بھی مانگتی ہے اللہ فوراً نہیں دیتا، لیکن جب وہی دعا اس کی بھلائی کا سبب بن سکتی ہے، جب وہ دعا اس کے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے، اور جب وہ نعمت اسے غرور میں نہیں شکر میں ڈال سکتی ہے، تب اللہ اسے قوم موسیٰ کی طرح نہیں بلکہ اپنی رحمت کے خاص انداز میں دیتا ہے۔ اس کے لیے وقت ایسا مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی دنیا بھی سنوار دے اور اس کی آخرت بھی۔ اللہ معجزے 3 طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کے دل کی دعا پہلے بدل دی جاتی ہے۔ یہ سب سے عجیب مرحلہ ہے، اور کچھ اور مانگنے بیٹھتی ہے، مگر اچانک دل بدل جاتا ہے، زبان پر کوئی اور دعا آ جاتی ہے۔
وہ حیران ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیوں مانگ لیا، لیکن حقیقت میں وہ دعا دل سے اللہ نے ڈالی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب بندے کی دعا کو بھی اپنے حق میں کر دیتا ہے، یعنی اللہ اسے وہی مانگنے دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا، یہ معجزہ صرف اسی عورت کو ملتا ہے جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جسے وہ گمراہی سے بچانا چاہتا ہے اور جس کے دل میں اپنے نور کا راستہ کھولنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا کرم ہے جسے دنیا نہیں دیکھتی، مگر وہ عورت اپنی پوری زندگی میں اس کے اثرات کو محسوس کرتی رہتی ہے۔